السلام علیکم قبلہ، میں احمد جعفری عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. یہ تو آپ جیسے دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں. نہیں، مجھے بس ذرا یہ دیکھ کہ جب آپ تشریف لائے کمرے میں تو آپ نے یہ لکڑی پکڑی ہوئی تھی. خیریت ہے؟ بس وہی تو رونا ہے. اب آپ آئیے تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ چلیے کو انشاءاللہ. اللہ چھوٹ جائے گی. یہ ویسے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کاش یہ اثر موسوی بھی بن سکے. بن سکے. فرعون بہت اکٹھے ہو چکے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، چاہے تو شروع کرتے ہیں. ہمارے تو آ گئے سامنے احمد جعفری صاحب. جی چلیے اب شروع کرتے ہیں. اجازت ہے؟ ارشاد. جی بسم اللہ. اچھا، کچھ میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اپنے یہ میوٹ پہ کر لیجئے اپنے جو اپنے ڈیوائس ہے آپ کی، اس کی آواز بند کر دیجئے، تصویر کھلی رہنے دیجئے. اور پھر ہم یہ کریں گے کہ جب قبلہ احمد جاوید صاحب کا وہ ہو جائے گا بیانیہ، تو اس کے بعد جو اگر آپ کو کچھ سوال جواب کرنے ہو یا کچھ کہنا ہو تو پھر ہم سب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے گا. ایک تو یہ بات تھی. اور ہماری دوسری بات یہ ہے کہ یہ میر انیس پہ ہم 5 نشستیں پہلے کر چکے ہیں، 4-5 بند کیے ہیں ہم نے. اور ان کا جو احمد جاوید صاحب کی عنایت سے، اور وہ جو ان کا مشہور مرثیہ ہے کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں. اور تھوڑا سا ایک تعارفی 2-3 کلمات کے بعد پھر میں جناب احمد جاوید کو درخواست کروں گا سے کہ وہ تشریف لائیں. ہم آج بات کر رہے ہیں سید بابر علی انیس پہ. کس کی؟ ہاں، میر انیس، سید بابر علی انیس. اور میر انیس اردو کے 4 یا 5 جو سب سے بڑے شاعر ہیں ان میں ان کا مقام ہے. لکھنؤ کے قریب 1804 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 19 سال کی عمر میں مرثیہ پڑھا انہوں نے ایک محفل میں، ایک مجلس میں. اور 70 سال کی عمر میں لکھنؤ میں انتقال کیا. میر انیس کے کوئی 250 مرثیے ہیں جن کے کوئی 17,000 بند بنتے، جس حساب سے کوئی 51,000 کے قریب شعر اور 1,00,000 مصرے ہیں جو میر انیس نے کہے. اور اس کے علاوہ میر انیس نے جو بنیاد ڈالی، مرثیے تو پہلے بھی ہوتے آ رہے تھے، مرزا دبیر بھی تھے اور ان سے پہلے والد بھی تھے، ان کے نانا میر حسن تھے. لیکن یہ کہ میر انیس کا جو مقام مرثیے میں ہی نہیں، اردو زبان میں اور اس کے بیان کرنے کے فن میں ہے، اس سلسلے میں ہم نے احمد جاوید صاحب سے درخواست کی تھی اور انہوں نے ہمیں وقت دیا اور 4-5 بند ہم کر پائے. اور اب یہ ہے کہ ہماری خوش بختی ہے کہ احمد جاوید صاحب نے دوبارہ وقت نکالا. تو اب میر انیس اور احمد جاوید صاحب، ذکر اس پری وش کا، اور پھر بیان اپنا. احمد جاوید صاحب. کمال ہے. بہت جناب. نہیں، بڑی معلومات ہو گئی کہ اتنا زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ 1,00,000 مصرے بنتے ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم تھا جناب احمد. 1,00,000. ماشاء اللہ. تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ 1,00,000 مصرے اردو زبان کے 1,00,000 قدم ہیں. مطلب اردو زبان نے انیس کی وجہ سے 1,00,000 قدم کا اگلا سفر طے کیا. واہ واہ واہ. اور زبان کے انیس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اردو
میں ایک چیز بہت کم تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی، اسے انیس نے داخل کیا، اس جوہر کو تخلیق کر کے اردو زبان کا لسانیاتی جوہر بنا دیا۔ اس میں انیس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ وہ ہے کہ اردو زبان میں رجزیہ رزمیہ آوازوں کی سہار نہیں تھی۔ مطلب جیسے میدان جنگ کا منظر کھینچنا یا فردوسی کی طرح لشکروں کو لڑتے ہوئے دکھانا، چلتے ہوئے دکھانا، اور پھر مبارزت کی آواز، رجس کا لحن، یہ سب چیزیں اردو زبان کی بذات سے، اردو زبان کی گرفت سے باہر تھیں انیس کے آنے تک۔ انیس نے کسی بھی طرح کی فارسیت یا عربیت پیدا کیے بغیر، یعنی جو ویل اسٹیبلشڈ ہماری روایت کی زبانیں ہیں جنہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے بھی تھے کہ عربی میں رجز بہت ہے، رزم بہت ہے، منظر نگاری بہت ہے، فارسی میں کئی بڑے رزمیے لکھے بھی گئے، تو انہوں نے ان روایتوں سے ذرہ برابر استفادہ کیے بغیر، ان کے لفظوں کو بنیادی حیثیت سے استعمال کیے بغیر اردو پن کے ساتھ ایک رزمیہ شکوہ پیدا کر کے دکھایا۔ اردو زبان میں مناظر کی جو ذرا رزمیہ ایپک جو صورت گری ہوتی ہے، اس کی قابلیت پیدا کی۔ انیس سے پہلے یہ کہیں نہیں تھی، یعنی اردو زبان میں بڑا منظر بنانے والی چیزیں بھی دستیاب نہیں تھیں اور بڑے بڑے شاعروں کے ہاں نظر نہیں آتی تھیں۔ تو انیس کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر زبان میں شکوہ نہ ہو، کسی زبان میں آوازوں کی اونچ نیچ کا پورا ایک نظام نہ ہو، تو وہ زبان جو ہے وہ بڑا ادب تخلیق نہیں کر سکے، اس زبان میں کوئی بڑی شاعری اور بڑا ادب تخلیق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک، اگر یہی ایک احسان ان کا دیکھا جائے تو گویا اردو میں سب سے بڑے، اردو میں بڑی لسانیاتی جو ہے وہ سطحیں انہوں نے پیدا کی، اور ایسی پیدا کی کہ ان کی پیدائش کے بعد بھی ان سے استفادہ کر کے وجود میں آنے والی شاعری بھی اس سطح کو نہ چھو سکی۔ یہ کم ہوتا ہے کہ کسی روایت اور رسم کا بانی جو ہے وہ بے نظیر رہے، کیونکہ بانی تو وہ ویسے ہی ناکافی مواد کی بنیاد پر اسٹرکچر کی تعمیر کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن میر انیس کا اس پہلو سے بھی ثانی نہیں پیدا ہوا۔ کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے فارسی اور عربی آہنگ سے، اصطلاحات اور تلمیحات وغیرہ سے مدد لیے بغیر ایک پرشکوہ شاعری کر لینے میں کامیابی حاصل کی ہو۔ حتیٰ کہ اقبال کو مفرس ہونا پڑا، اقبال کو معرب ہونا پڑا۔ تو یہ ایک ان کی، مطلب قاسم جعفری صاحب کی برکت سے ان کے اشارے کی میں نے یہ تفصیل کی ہے۔ تو اب ہم میر انیس پر جو ابتدائی تعارفی یا تمہیدی گفتگو ہے وہ تو ہو چکی ہے، وہ 5 نشستیں ہم نے کی ہیں، تو اس میں ان کے جو
ان کی شاعرانہ عظمت کے بنیادی عناصر اور اسباب جو ہیں وہ اپنے بس بھر ہم نے بیان کر دیے ہیں، لیکن آج کیونکہ بہت زیادہ وقفے کے ساتھ یہ پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور ایک نئی انتظامیہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا جو ممکن ہے کہ پہلے ہو چکی ہوں، مجھے یاد نہیں، کوشش یہی کروں گا کہ تکرار نہ ہو، تو لیکن یہ کہ آج ایک ہولسٹک ویو بنائے لیتے ہیں انیس کا، اور پھر اس کے بعد باعتبار مضامین ہم انیس کا انتخاب پڑھیں گے، جیسے مرثیے کے اجزاء جو ہوتے ہیں نا، اجزائے ترکیبی، کہ تمہید ہوتی ہے، چہرہ ہوتا ہے، وہ کیا نام ہے، تشبیہ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہم دیکھیں گے کہ میر انیس چہرہ کیسا لکھتے ہیں، آج ہی سے اس کا آغاز کر دیں گے۔ تو لیکن تمہیداً ایک آدھ بات کہنی ضروری ہے، ایک تو یہ کہ ہم یہ شاعری پڑھیں گے، اصول کافی نہیں پڑھ رہے، یہ کوئی مذہبی متن ہم نہیں پڑھ رہے، تو شاعری کے پڑھنے کے جو معیاری آداب ہیں ان کے مطابق پڑھیں گے، کیونکہ انیس کے لیے سب سے بڑی جو انیس شناسی کی سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے محب تھے، بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے۔ بالکل، کی بڑی شاعری جو ہے یہ مذہبی نقار خانے میں گم ہو گئی ہے، تو اس کو ہم بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ میں کیونکہ ایک صوفی روایت کا آدمی ہوں، اس میں تربیت پائی ہے، تو میرے کچھ ایسے لاشعوری جیسے موقف بن گئے ہیں جن کی پابندی مجھے کرنی پڑتی ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ مذہبیت ہے یہ حق، خیر اور جمال کے ڈیوائن پرنسپل سے مکمل طور پر خالی ہے، بالکل، اور اس میں عارفانہ بلندی نایاب ہے، عاشقانہ جذب جو ہے وہ تو گویا حافظے میں بھی نہیں رہ گیا، احساسات تو پجا وہ حافظے میں بھی ہمارے نہیں ہے کہ عاشق کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ خدا سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے، اور مطلب اور خدا کا تخت چلو خالی ہی رہنے دیتے، وہاں اپنی اپنی مرضی کی شخصیتیں بٹھا رکھی ہیں، یعنی اللہ میاں کا تخت خالی کروا کے خالی ہی رہنے دیتے تو چلو کوئی بات تھی، وہاں لوگوں کو لا کے بٹھا دیا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے مذہبیت کو کسی بھی طرح کا ریفرنس بنانے سے گریز کرنا گویا مذہبی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جیسے ہماری روایت کے جو بڑے آدمی ہیں جیسے مولانا روم ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی، اے گرفتار ابو بکر و علی، تو ہم اس روایت کے آدمی ہیں، اور لیکن اس روایت میں ایک ایسا پھیلاؤ بھی ہے، ایک ایسی تہداری بھی ہے جس میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، اس طرح کے بیان کو، ادب کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے تو پھر ان کی ہماری صوفیانہ یا حقیقی روایت میں ایک ویلڈ جگہ بن جاتی ہے،
تو بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے. ایک بہت بڑی روایت میں اگر کسی چیز کو جگہ مل رہی ہو تو اس کو وہاں لے جا کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کی تحسین کرنے کی سطح بلند ہو جائے, اسے سمجھنے میں گہرائیاں آئیں. تو وہ میں مرثیے اور خاص طور پہ میر انیس کی روایت میں رہتے ہوئے ایک بات عرض کر رہا ہوں. اس میں جو ہے وہ جیسے ہر دینی روایت 2 اصول ہیں, یعنی حق اور خلق یا اللہ کو ماننے اور جاننے کے 2 مطلق پرنسپلز ہیں, اصول ہیں. ایک اصول ہے تنزیہ, جو اللہ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ اسے کوئی جان سکتا ہے, نہ وہاں تک کسی کی رسائی ہے, وہ ہونے اور نہ ہونے سے بھی بلند ہے. تو تنزیہ کہتے ہیں ہر ایسی چیز جو ما سوی اللہ میں کسی بھی درجے میں پائی جاتی ہو, ان سب سے اللہ کو پاک سمجھنا, پاک ماننا. ہم موجود ہیں وجود کے ساتھ, اللہ وجود سے بھی مابرا ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, اللہ دیکھنے اور سننے کی صفات سے بھی مابرا ہے. اللہ کا دیکھنا دیکھنے سے نہیں ہے, اللہ کا بولنا بولنے سے نہیں ہے. تو ایک یہ اصول ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, یعنی اس کی بنیاد پر ہم اللہ کے غیب در غیب رہنے پر مستقلاً راضی ہیں. مستقل اس کو نہ دیکھ سکنا ہمارے اندر دیکھنے سے بڑے معارف پیدا کرتا ہے. واہ واہ. تو یہ ہے ایک. اور دوسرا اصول ہے تشبیہ, کہ اللہ کو ماننے کے لیے اسے ٹرانسینڈنٹ مانو, اور اللہ کو جاننے کے لیے اسے ایمیننٹ مانو. اس اصول کو تشبیہ کہتے ہیں. کہ اللہ کو دیکھا یہ بھی جھوٹ, اور اللہ کو نہ دیکھا یہ بھی جھوٹ. یہ ہے اللہ سے تعلق کی ایسی بنیاد جو اس کا تصور آتے ہی ایک خودکار طریقے سے ہمارے وجدان, ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں جیسے جاری ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی, کہ اللہ وہ ہے جسے نہ دیکھنا ممکن نہیں اور جسے دیکھنا محال ہے. اس پیراڈاکس میں رہے گا آدمی تو پھر وہ گویا پھر وہ کہے کہ میں مذہبی ہوں, میں موحد ہوں, میں مومن ہوں, اور یہ کہنے کی اگر قابلیت نہیں حاصل کی تو مذہبیت جو ہے وہ ایک طرح کی خدا فراموشی ہے. خدا پرستی پر سب سے بڑی ضرب مذہبیت ہے آج کل کی. تو یہ ذرا ذہن میں رہے. اس کے اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تشبیہ کا جو اصول ہے ایمیننس کا, یعنی سب چیزیں اللہ کی طرف اشارہ کر سکنے والی یقینی نشانیاں ہیں. اللہ ہر شے سے اپنا ظہور فرما رہا ہے, اس شے کی سرٹن اور گیون ماہیت سے بے نیاز ہو کر. شر میں بھی ظاہر ہے, شر سے بے نیاز ہو کر. خیر میں بھی حاضر ہے, خیر سے ماورا حالت میں. تو یہ اگر پرسپیکٹو نہیں بنتا نا, یعنی تشبیہ والا پرسپیکٹو, تو پھر آدمی کے اندر کا جو ایک سب سے بڑا تقاضا ہے کہ خدائے غائب کے حضور میں رہنا, وہ اس تشبیہ کی اصل کو نظر انداز کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. اگر نظر انداز کر دیا تو حاصل نہیں ہوگا.
تو یہیں سے ادبی اصطلاح میں ایک بات میں کر رہا ہوں، اس سے مطلب ارادہ تو یہی ہے کہ میر انیس کی تخلیقی عظمت اور تخلیقی انفرادیت کی ایک ذرا بڑی وجہ فراہم ہو جائے، یعنی جو وجہ ہماری روایت سے فراہم ہوگی، اور روایت یہ والی تنزیہ و تشبیہ والی، تو وہ بہت بڑی وجہ ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اگر تشبیہ کا غلبہ ہو جائے تنزیہ کا لحاظ رکھے بغیر، مطلب کہ خدا حاضر ہے، خدا حاضر ہے، یہ اتنا زیادہ غالب آ جائے کہ خدا غائب ہے کا جو اعتقاد ہے وہ فراموش ہو جائے، تو مائتھالوجی پیدا ہوتی ہے، یعنی تشبیہ بلا تنزیہ مائتھالوجی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ مائتھالوجی بھائی وہ یہ میں کہہ چکا ہوں، مذہبی اصطلاحیں نہیں استعمال کروں گا، یہ مائتھالوجی ادب کی ماں ہے، تخیل کی آیا ہے۔ تو یہ انسان کی تاریخ پر فتح ہے، یہ انسان کی ٹائم اینڈ اسپیس پر غلبے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ چیزوں کو میتھیفائی کر سکتا ہے۔ تو یہ جیسے ہمارے یہاں واقعہ معراج ہے کہ اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میتھیکل ہیں، وہ مذہبی نہیں ہیں، مطلب ایسا اس پہ مذہبی طور پہ تو وہ سب ضعیف ہیں، غلط روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو کہ جبریل کے پر جل گئے اور یہ ہو گیا اور وہ نماز 50 ہو گئی تو پھر حضرت موسیٰ نے واپس بھجوایا کہ 5 کروا کے آئے، یہ سارے قصے ہماری جو ہے وہ مذہبی نفسیات اور مذہبی نفسیات سے بننے والی ایک رنگا رنگ تہذیب کے مسلمات ہیں، تو یہ میتھیکل ہے۔ اور دوسرا اور زیادہ مکمل واقعہ کربلا ہے، یہ ہمارے دین میں میتھیفائی ہونے کے جتنے بھی امکانات ہیں یا تشبیہ کے پرسپیکٹو پر رہنے کے جتنے بھی نتائج نکل سکتے ہیں وہ ہم نے اس واقعہ کربلا کے اظہار، ادراک، اس کی تزئین، اس کی سجاوٹ بناوٹ اور اس کے امیڈیٹ جو ماحول ہے، یعنی اس کی عربیت سے نکال کر اس کو انسان کے تہذیبی جوہر کی حیثیت سے طرح طرح سے ری مینیفیسٹ کرنے میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بے نظیر ہیں، وہ دنیا کے ادب میں بے نظیر ہیں۔ تو اس پہلو سے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کوئی تحقیقی موضوع نہیں ہے، یہ موضوع ہے کہ ایک روایت کے ضمیر میں تشبیہ کے اصول پر رہنے کی وجہ سے جو اساطیری کارخانہ چلنے لگتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو تحقیق اور جرح اور اس مذہبیت اور یہ تشیع و تسنن اس سب کی نظر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا باطن شفاف نہیں رہے گا، ہم جمال کی الہیاتی اصل پر نہیں رہ پائیں گے اگر تخیل سے پیدا ہونے والا مبالغہ ہم جنریٹ نہ کر سکیں۔ بات خوب واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب اس میں مطلب قرآن میں اس کی رعایتیں ہیں۔ اب حضرت سلیمان کا جو قصہ ہے وہ جیسے میرے اندر کی جو اساطیر طلبی ہے اس کی تسکین کرتا ہے، ورنہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ وہ چیونٹی بولی اور انہوں نے سن لیا اور یہ سب۔ تو یہ جیسے ہمارے باطن کو رنگا رنگ رکھتا ہے کہ جو تم تصور کر لو بس ٹھیک ہے، کہ چیونٹی کی آواز بھی ریکارڈ کر کے سنا دو، ایسے ہی جھوٹ موٹ تو بھی چلو اچھا ہے۔
تو اس بات کو اس پہلو سے ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں جو میں نے عرض کر دیے, کچھ منفی پہلو ہیں جو خدا فراموشی پیدا کر دیتے ہیں. تو اب ہم آج جلدی میں بنایا ہے وہ یہ کہ ہم مرثیے کا جو ابتدائی جز ہوتا ہے یعنی چہرہ یا تمہید, جیسے قصیدے میں تشبیب ہوتی ہے نا, منظر نگاری اور یہ سب, تو مرثیے میں جو چہرہ نویسی ہے یہ مرثیے کا دروازہ ہوتی ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دروازہ کسی کٹیا کا ہے یا کسی محل کا ہے, کسی کھنڈر کا ہے یا کسی بڑے باغ کا ہے. مطلب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے اس کی سطح کیا ہوگی. تو اس میں جو ہے چہرہ جو ہوتا ہے اس کے مضامین طے نہیں ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا سے شروع ہو یا کسی ایک تھیم سے شروع ہو, یہ ضروری نہیں ہے. میر انیس کے مراثی پر نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو میر انیس نے چہرے کو کئی مضامین سے بنایا ہے. کبھی یہ تمہید ہے یعنی جو بات کہنے جا رہے ہیں اس کا آغاز ہے, اس کا تعارف ہے, اور کہیں یہ قصیدے والی تشبیب ہے یعنی رنگینی ہے اس میں, جیسے مناظر فطرت دکھا دیے, یہ رنگین فضا دکھا دی. اور کہیں جو ہے یہ تعلی ہے کہ وہ اپنی قدرت کلام وغیرہ اپنی تعریف کرتے ہیں یہ فضا بنانے کے لیے کہ میرے کلام کی سطح کو صحیح سے سمجھو گے تو آگے جو میں لکھ رہا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا. تو تعلی بھی ان کے یہاں ہے. اور کہیں یہ قافلے کی رخصت ہوتا ہے کہ مدینے سے رخصت کا ایک مضمون ہے, تو وہ بھی چہرہ بنتا ہے, مطلب مرثیے کا آغاز بنتا ہے. یا یہ کہ ہر دن کی ابتدا, کیونکہ 10 دن جو ہیں وہ مختلف شہادتوں یا بڑے بڑے واقعات کے دن ہیں, تو اس واقعے کے لیے جو درکار تمہید ہوتی ہے اسے بھی رخصت کہتے ہیں. تو وہ رخصت کا ہوتا ہے سما. اور کہیں جو ہے یہ آمد کا ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے, یعنی رخصت کون جا رہا ہے میدان مقتل کی طرف اور کون آ رہا ہے مقتل کی طرف, تو اس کو کہتے ہیں آمد. اور اسی طرح دعا ہے کہ دعا سے مرثیہ شروع ہوتا ہے. میر انیس نے تعلی اور دعا کو ایک کیا ہے, وہ ہم جب دیکھیں گے تو یہ عجیب فنکاری انہوں نے دکھائی ہے کہ دعا بھی تعلی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور منظر کشی, وہ جیسے عرض کیا کہ وہ کوئی منظر جیسے نیچرل منظر لینڈسکیپ ایسا بناتے ہیں میر انیس. ان کے یہاں جیسے منظر نگاری وہ جیسے لینڈسکیپ بنانے والے مصوروں کی طرح ہوتی ہے. جاوید صاحب اس کی مثالیں بھی دیتے جائیں اگر ساتھ ساتھ. ابھی یہ مثال تو ہے نا, یہ تو ابتدا کر رہے ہیں, تو یہ سب اس میں آتا جائے گا, ہم بتاتے جائیں گے. صحیح. تو یہ انتخاب کیا ہوا یہ رکھا ہے سامنے. اور دوسرے یہ کہ مرثیے کی کامل اسٹرکچرنگ یہ میر انیس کے ہاتھوں پہ ہوئی ہے. یعنی مرثیے کے تمام اجزاء کو جس طرح کا بیان, جس طرح کی امیجری, جس طرح کی منظر کشی آخری درجے میں درکار تھی, یہ سب ضرورتیں میر انیس نے پوری کی ہیں. ان سے پہلے نہیں ہوئی, ان کے بعد نہیں ہوئی. اور تو ان کے مرثیے کی جو ساخت ہوتی ہے نا وہ ڈرامائی ہوتی ہے.
مطلب کوئی اچھا پروڈیوسر ہو تو وہ اس مرثیے کو اگر پروڈیوس کرے فلم کی طرح یا ڈرامے کی طرح تو یہ اسے لگے گا کہ یہ 21ویں صدی کی ٹیکنیک جو فلم بندی وغیرہ کی ہے اس پہ لکھے گئے ہیں مرثیے، اور اس میں ایکٹ کی تقسیمیں ہیں، مطلب پردہ یہاں گرنا ہے، یہاں اٹھنا ہے، اور منظر کو زوم کر کے دیکھنا ہے، مدھم کر کے دیکھنا ہے، دور کر کے دیکھنا ہے، یہ سب رعایتیں ہیں ان کے یہاں۔ بلکہ میرے استاد نے میر انیس پہ 3-4 مضمون لکھے تھے، سلیم احمد نے، تو اس میں ایک مضمون کا عنوان ہی ہے میر انیس اور کیمرہ، تو وہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو پرلطف ہے وہ مضمون۔ تو بہرحال ان کے مرثیے کی بناوٹ ڈرامائی ہوتی ہے۔ ڈرامائی یہ کہ فتح کے لوازم رکھتے ہوئے شکست کھانا، یعنی شکست فاتح کو ہوتی ہے، فتح جو ہے وہ شکست خوردہ کے حصے میں آتی ہے۔ یہ بہت ڈرامائی بات ہے نا، اور یہ میر انیس نہ ہوتے تو ہمیں سجھائی نہ دیتی واقعہ کربلا کے سیاق و سباق میں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ تو میں عرض کر کیا کہ ان کے یہاں مناظر لینڈسکیپ کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھے ایک مصور بہت پسند ہے، اس کا نام ہے ٹرنر، جان ٹرنر۔ تو میر انیس ہمارے جان ٹرنر ہیں، اور جان ٹرنر بہت بڑا نام ہے بھائی، ایسا نہیں کہ کسی چھوٹے آدمی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو ان کی جو امیج ہوتی ہے، امیج منظر سے زیادہ ہوتی ہے۔ منظر کوئی معنوی جہت پیدا کر لے تو اسے امیج کہتے ہیں، تمثال۔ تو میر انیس ہمارے بہت بڑے امیجسٹ ہیں، اور ان کی امیج میں واقعیت یعنی ریئلزم اور مبالغہ یعنی سر ریئلزم گندھا ہوا ہوتا ہے۔ چیز ایسی دکھا رہے ہیں جو دیکھی ہوئی ہے، وہ چیز اپنی دکھائی دینے میں نامانوس نہیں ہے، اور غالباً پہلی مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس میں وہ جو مبالغہ ڈال دیتے ہیں، مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منظر زمینی نہیں ہے، اس منظر میں جو الویت یا المیہ پیدا کر دیتے ہیں، یا اس کو قابل احساس بنانے کے لیے ایک خاص احساس کی پرورش گاہ بنانے کے لیے اس چھوٹے سے منظر کو جس طرح وہ مکمل کرتے ہیں، جیسا اس کو کانٹیکسٹ دیتے ہیں، وہ اردو میں ناقابل تصور ہے۔ تو مبالغہ ان کا منظر کی المیہ جہت کو محسوس کروانے کے لیے ہوتا ہے، وہ المیہ جو فی الحال منظر سے باہر ہے۔ تو اس کو کہہ رہا ہوں یہ مبالغہ بھائی، اب لوگ ادب نہیں پڑھتے، مبالغہ بہت بڑی قوت ہے۔ مبالغے کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے کسی چیز کو پوری شدت اور زیادہ کامل صورت میں دوسرے تک پہنچانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر ان کی جو یہ سب باتیں میں ٹکڑوں میں جو کر رہا ہوں، یہ میر انیس کے وہ امتیازات ہیں جن میں میرا خیال یہ ہے کہ ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو ان میں ایک چیز ہے تشبیہ دینا۔ یہ جو تشبیہ ہے، میر انیس کے یہاں تشبیہ کے جتنے انداز اور اسالیب نظر آتے ہیں وہ کسی اردو شاعر کے یہاں نہیں نظر آتے۔ ہم تشبیہ کو بہت فنی اور کتابی انداز سے سمجھنے کے عادی ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تشبیہ میں وجہ شبہ اور حرف تشبیہ ہونا ضروری ہے۔ مثال طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں وہ آدمی قاسم صاحب جو ہیں وہ حاتم طائی ہیں،
تو اسے کہیں گے کہ تشبیہ نہیں ہوئی، یہ استعارہ ہے۔ تو یہ سب مطلب یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ تشبیہ اس وقت ہوگی جب میں یہ پورا فقرہ کہوں کہ قاسم صاحب حاتم طائی کی طرح سخی اور مہمان نواز ہیں، تو یہ بہت بچکانہ بات ہے۔ حرف شبہ کا نہ ہونا مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان ہم وجودی اور ہم احوالی پیدا کرتا ہے، ان کی فارمز کو الگ الگ رکھتے ہوئے۔ واہ، تو وہ میر انیس نے سکھایا ہے سب کو۔ اور پھر یہ کہ ایک ذرا سی وہ ہے کہ انیس کی جو امیجری ہوتی ہے، یعنی بامانی اور پر احساس منظر کشی، یہ ان کے مضمون کا حصہ ہوتی ہے۔ مضمون یعنی تھیم کا، جو اس مرثیے کا تھیم ہوگا اس کا حصہ ہوگی، اور اس میں علامتی پن وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور وہ جیسے علامتی امیجری ہوتی ہے نا، جیسے فردوسی کے یہاں ہے فارسی میں، قاآنی کے یہاں ہے، دیوان شمس میں ہے، نظامی گنجوی کے یہاں ہے، اور اردو میں اس کے چیمپئن اقبال ہیں، تو وہ ایک سمبولک امیجری ہوتی ہے۔ تو وہ انیس کے یہاں نہیں ہے، غالباً ان کے مضامین کی تشکیل میں اس کی ضرورت نہیں تھی، تو اس وجہ سے بہرحال نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے کلام کے معانی میں، ان کے کلام کے جو سیمینٹکس بنتے ہیں، اس میں حقائق و معارف اور احوال و مواجید میں نے بڑا سوچ کے بولا ہے، اور قاسم صاحب کو تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے مواجید وجد کی جمع ہے۔ تو احوال و مواجید اور حقائق و معارف انیس کے یہاں نہیں ہیں، مطلب سرے سے نہیں ہے۔ اور مطلب یہ تاکہ ہم دوسرے لوگوں کی بڑائی کی بھی جگہ نکالیں، اتنی زیادہ تعریفیں نہ کر دیں کہ کوئی بھی جیسا سامنے موجود نہ رہے۔ تو وہ عارفانہ تمانیت اور عاشقانہ اضطراب، یہ چیز انیس کے یہاں نہیں۔ تو اب وہ کہ اس کی میرے خیال میں گنجائش بنتی تھی۔ تو اب آج ہم دیکھیں گے میر انیس کے کچھ لکھے ہوئے چہرے، کچھ مراثی کے۔ تعلی والا جو میں نے عرض کیا تھا کہ تعلی ان کا ایک چہرے کا مضمون ہے، وہ سنیے کیا، یعنی کہ کلام ایسا ہے کہ متکلم اپنی جو تعریف کر رہا ہے وہ کم لگتی ہے۔ آپ سمجھے نا، تعلی تو ہم لوگ کریں گے۔ تو نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، واہ واہ، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ ابھی کھولتا ہوں تو یہ بلاغت فصاحت 1000 کتابوں سے زیادہ اس میں سمجھا دی گئی ہے کہ ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، واہ واہ واہ، اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، کیا بات، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ واہ، اب بیت ہے اس کی جو آخری 2 مصرے ہیں، ان کا بظاہر کوئی تعلق پہلے 4 مصروں سے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ دعویٰ ہے کہ بھئی 5ویں پشت واقعی ہے، وہ گنوا دیں گے اپنے دادا پر دادا، اور لیکن
अनसेड तरीके से महजूफ किनाए की तरह ये बता दिया कि मेरी ये सारी लाशरीक खूबियों की वजह क्या है। क्या कि बात। 5 पुश्तें शब्बीर की मद्दाही में गुजरी, तो उस मद्दाही की वजह से, यानी मदह के इजहार और तज़यीन की वजह से मैं उस 5वीं पुश्त का खातम हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि इस मद्दाही का क्या फैज मैंने शायर बनने के लिए पाया। वाह। तो अब ये देखें, नमके खाने तकल्लुम है, ये सब तरकीबें भी नई हैं कि तकल्लुम का दस्तरखान, और दस्तरखान पे असल चीज जो लोगों को आम तौर पे एहसास नहीं होता, अगर वो गायब हो जाए तो पता चलता है कि दस्तरखान की रूह तो मौजूद ही नहीं है, वो है नमक। बेनमकी दस्तरखान और पूरे शाही मेन्यू को जो है वो डस्टबिन में फेंकने के लायक बना देगी। तो अब इसके कह रहे हैं कि तकल्लुम का एक खान बिछा हुआ है, एक दस्तरखान बिछा हुआ है, मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक, यानी लफ्ज बोलने वालों का, लफ्ज को ब्यूटीफाई करने वालों का, लफ्ज के अंदर मौजूद इस्तेदादे जमाल को उभारने का काम ये बहुत लोग कर रहे हैं। जाहिर है हर जबान में किया जा रहा है। तो सब जबानों का एक दस्तरखान लगा है। अगर मैं उस दस्तरखान से गायब रहूं तो समझो कि उस दस्तरखान की रूह अभी नहीं उसमें दाखिल हुई, यानी नमक नहीं दाखिल हुआ उसके खानों में और उसमें। तो मैं जब आऊंगा तो ये दस्तरखान अपनी रूह को पा लेगा मेरी शक्ल में। तो फसाहत कहते हैं बड़ी बात को उतने ही बड़े जमालियाती पैकर में जाहिर करना, यानी ब्यूटीफाइड मीनिंग को, ब्यूटीफाइड एक्सप्रेशन को, और जो ब्यूटीफाइड परसेप्शन पैदा करता है उस फन को फसाहत कहते हैं। यानी जबान को खूबसूरती से इस्तेमाल करना, जबान के इशारे किनाए को उसकी सराहत के जौहर पर तरजीह देना, इसको फसाहत कहते हैं। और ये फसाहत उस जबान के अहले जबान ही को हासिल होती है, ये सीखी नहीं जा सकती। तो अब नातिक़े बंद हैं, नातिक़ा बंद होना एक रोजमर्रा है, ये वहां तक महदूद नहीं है कि मैं यानी मेरी बलागत ने सबका नातिक़ा बंद कर रखा है, यानी सबको गूंगा बना दिया है, सबको बेबस कर दिया है, सबको मुसख्खर कर लिया है। तो सिर्फ इतना मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि आला इदराक के आला इजहार की जो भी रिवायत चली आ रही थी, तो भी मेयारात मेरे आने से पहले तक मान लिए गए थे। मैंने आकर उन्हें बताया कि बलागत इसे कहते हैं, यानी बलागत कहते हैं बात को हस्बे हाल पहुंचाना, यानी बात जितनी है उतनी दूसरे तक पहुंचाना, या ये कि जितना मुखातब समझ सके वो उसकी समझ के मुताबिक उसे पहुंचाना, इसको कहते हैं कवायद में बलागत। यानी इसकी तारीफ जो है वो किताबी वो ये है कि मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक बात कहना। तो बलागत में पहुंचाना है, फसाहत में पहुंचाते हुए ना पहुंचाना है, ना पहुंच सकने को पहुंचाना है फसाहत है,
اور پہنچے ہوئے کو تھما دینا دوسرے کو، یہ بلاغت ہے. یا کچھ کوئی آپ تو واہ کر دیں. جناب میں تو کر رہا ہوں، یہ باقیوں کو ہم نے اصل میں زباں بندی کی ہوئی ہے نہیں تاکہ آپ بس آپ ہی کرتے رہیں تاکہ کچھ فیول ہو ملتا رہے. صحیح، بالکل. تو وہ کہتے ہیں فصاحت میری کلام کی بنیاد ہے، بلاغت میرے ادراک کی بنیاد. میں نے یعنی بلاغت باعتبار ادراک میری لونڈی ہے، فصاحت بطور اظہار جو ہے وہ میری تہذیب ہے، میری عادت ہے. اور رنگ الٹے ہیں وہ رنگین ہے عبارت میری. ارے ناطقہ سمجھے نا، نطق سے بنا ہوتا ہے، اس کے بہت بنا ہوا ایک لفظ ہے اور اس کے بہت سارے معنی ہیں. یہ فلسفے میں بھی استعمال ہوتا ہے، منطق کیا نام ہے، میٹا فزکس میں بھی ہوتا ہے، نفسیات میں بھی، بہت سارے علوم میں ہوتا ہے، ترکیبوں کے ساتھ، یعنی کہ اضافت کے ساتھ، کہ نفس ناطقہ. اب یہ فلسفیانہ اصطلاح بھی ہے، صوفیانہ ٹرم بھی ہے، نفسیات کی بھی ایک ترکیب ہے وغیرہ. تو یہ نطق سے بنا ہوا لفظ ہے. نطق کہتے ہیں مدرک کو اظہار دینا، یعنی ایک سمجھی ہوئی چیز کو سمجھانا یا ایک جانی ہوئی چیز کو لفظ دینا، یعنی کہ سوچ کو بول بنا دینا، یہ نطق ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ سارا پرسیپشن اور ایکسپریشن کی جو پوری روایت ہے، یہ ساری روایت جو ہے میرے آتے ہی جیسے دریا پر بنے ہوئے بلبلوں کی طرح غائب ہو گئی. اب واضح. تو رنگ اڑتے ہیں وہ رنگین ہے عبارت میری. اب اس مصرے کا کیا کہنے، اب کیسی استادی ہے اس مصرے میں. اس کے دو مفہوم نکالے جا سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں. ایک تو یہ کہ میری عبارت جن رنگوں سے رنگین ہے نا، وہ رنگ جمے ہوئے نہیں ہیں، ساکت نہیں ہیں، بلکہ اڑ رہے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں. میرے لفظ کے رنگ فضا میں اڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا، یہ بھی صحیح ہے، مطلب خوبصورت لگے گا یہ تصور کہ عبارت سے فہم ہی نہیں پیدا ہو رہا، عبارت سے جیسے فضا میں خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگ میری عبارت کی رنگینی دیکھ کر رنگین نوائی پر فخر کرنے والوں کا رنگ فخر ہو گیا. ان سننے والے جو دعوے دار شعراء ہیں، رنگین عبارت لکھنے کے جو مدعی بنے پھرتے ہیں، جب مجھے سنتے ہیں تو ان کی رنگین نوائی تو دور کی بات ہے، خود ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں، فخر ہو جاتے ہیں. اور شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. وہ میر کا مشہور ہے نا کہ میر دریا ہے، سنے شیر زبانی اس کی، اللہ اللہ طبیعت کی روانی اس کی. یعنی طبیعت کی روانی کو دریا سے تشبیہ دینا یہ ایک رسمی بات ہے. لیکن استاد ہوتا ہے، وہ کسی بات کو دہراتا بھی ہے تو اس بات میں کچھ بڑھا کر دہراتا ہے، اور وہ جو دہرایا ہے وہ ہے شور. یہ میری طبیعت دریا کی روانی بھی رکھتی ہے، اور اس کی مواجی، وہ دریا بہت مواج ہے، صرف بہہ نہیں رہا لگے بندھے طریقے سے، وہ بہت تلاطم خیز اور مواج ہے. تو اس کا شور بھی سنائی دیتا رہتا ہے.
یعنی میرے دریا کی روانی صرف دیکھنے کی محتاج نہیں ہے، تم اگر دور بھی ہو تو سنائی دے گی کہ یہ دریا مواج ہے، یعنی رواں تو ہے ہی۔ تو ایک یہ مطلب، اور دوسرا یہ کہ یہ جو چوتھے مصرے کا شور ہے یہ پہلے مصرے کے نمک کی تکمیل ہے۔ شور نمک کو بھی کہتے ہیں، شور نمکینی کو کہتے ہیں۔ واہ تو واہ، جیسے انہوں نے دو لفظوں کو جیسے جوڑ بھی دیا، اور جو بھی تربیت یافتہ آدمی ہوگا شاعری پڑھنے میں وہ پہلے اس بات پہ کرے گا کہ یار پہلے میں نمک اور چوتھے میں شور، واضح ہے نا۔ تو اب یہ سب جو چیزیں ہیں چھوٹی بڑی، یہ انہوں نے ایک رسمی بات میں، ایک رسمی بیان میں بڑھا دی ہیں۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو اب دریا ہے اور بلاغت، فصاحت، عبارت، طبیعت، ان سب کو ان کی انتہائی اٹھان پر دکھانے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ ابھی نہیں بتا رہے کہ یہ دشت کون سا ہے، مطلب عجیب سا مصرع آ گیا نا کہ 4 مصروں میں جیسے بڑے بڑے دعوے کیے، اور پھر کہنے لگے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ اسی کا مسمى، اسی یعنی اشارے کا حرف ہے نا، تو اسی کا مسمى ایک نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ دشت یعنی کہ فصاحت، بلاغت، قواعد، شاعری کے فنون اور تمام جو بڑی شاعری کے درکار لوازم ہیں، میں نے یہ بہت محنت سے حاصل کیے ہیں۔ مطلب دشت شاعری میں نے بہت سیاحی کی ہے، ساری عمر تحصیل فن میں لگائی ہے، مجاہدہ کیا ہے، تب یہ حاصل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ مطلب۔ اب دوسرا مطلب چھٹے مصرے کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اب وہ جو بالکل قطعی دلالت تھی اسی دشت میں کہ یہ دشت سخن میں نے سیاحی کی ہے عمر بھر، مطلب وہی ہے اگر 5 مصرے رہیں، لیکن اس انتہائی صاف واضح دو ٹوک مفہوم کو انہوں نے ایک عجیب سا ٹرن دے دیا۔ واضح رہے کہ یہ مرثیے کا پہلا بند ہے، مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹرن دیا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اب پتہ چلا کہ یہ دشت وہ ہے جس میں صرف وہ خار مغیلاں اور مجنوں اور لیلا ہی نہیں ہیں، ان کو یہ جیسے ایک دم ہوا میں گھلتے چلے جا رہے ہیں۔ صحرا کے دشت کے تمام معروف کردار ایک دم جیسے ہوا میں گھلتے جا رہے ہیں، اور ایک نیا منظر آ رہا ہے، اور وہ منظر ابھی بنا نہیں ہے، بلکہ وہ منظر اس منظر کی روح کی حیثیت رکھنے والے کردار کا نام لے کر گویا دکھائے جانے کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ اب ذرا قدرت کلام دیکھیے اس میں کہ شبیر کی مداحی کرنی تھی۔ اب جیسے قابل فہم پہلے بناتے ہیں، کیونکہ ہمیں شبیر کی مداحی کرنی تھی، ہمیں بادشاہوں کے قصیدے وغیرہ نہیں لکھنے تھے، ہمیں شعری صنائع بدائع کو یہ چھوٹے چھوٹے محبوبوں پر ضائع نہیں کرنا تھا۔ تو ہم نے شعر کا فن سیکھا ہی اس لیے ہے کہ ہماری زبان، ہمارے تمام تخیلات و احساسات وغیرہ سب کچھ، یعنی بڑی شاعری کی تشکیل کرنے والے تمام مسلم عناصر
ہمیں اس لیے حاصل ہو جائیں کہ وہ شبیر کی مداحی کے شایان شان ہو، یعنی ہم شبیر کی مداحی کا ابتدائی حق ادا کر سکیں، اس حق کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جو ہم نے شعر میں مجاہدے کیے ہیں، اس کی برکت یہ ہے کہ شعر میں مجاہدے کے نتائج کبھی اتنے نہیں ملے شاعروں کو جتنا میرے اس قصد، اس مقصود اور اس نیت کی وجہ سے مجھے مل گئے ہیں۔ جیسی استادی مجھے ملی، جیسی زباں دانی مجھے ملی، جیسی قدرت کلام مجھے ملی، جیسی قدرت خیال مجھے میسر آئی، یہ صرف فن سیکھنے سے نہیں آئی ہے، فن سیکھنے کی نیت کی برکت سے آئی ہے کہ میں نے فن کس غرض سے سیکھا۔ بہت خوب۔ اور یہ صرف میں نہیں ہوں، مجھے بنانے میں میری پچھلی 4 پشتیں شامل ہیں، یعنی 4 پشتوں کے شعری اور مطلب وہ جو آپ نے سمجھیں 4 پشتوں کے کربلائی ہونے کی جد و جہد مجھ پر پہنچ کے ختم ہوئی ہے۔ واضح ہے نا؟ اب اس میں ایک اور رعایت ہے، وہ رعایت ہے 5ویں کی، گو کہ یہ تاریخی بات ہے کہ 5 پشتوں سے یہ شاعر تھے، لیکن اس میں وہ پنجتن کی روایت بھی ہے، اور پشت کے لفظ سے وہ روایت جیسے اور زیادہ ٹھوس ہو جاتی ہے۔ پشت یعنی تن، جسم، تو وہ بھی ہے کہ دیکھو ایک اتفاق یہ بھی ہوا کہ 5 کا عدد بھی ہم پہ پورا ہو گیا۔ تو جیسے پنجتن ہیں تو پنجتن ان کے مداح بھی پنجتن ہیں، مقبول بھی 5، مداح بھی 5۔ اور پھر یہ کہ وہ یہ جو شبیر کا اسم ہے نا، اس میں حرف بھی 5 ہیں، تو یہ سب جیسے یہ ایسا نہیں ہے کہ میر انیس نے دانستہ نہ کیا ہو، وہ بہت بڑے استاد شاعر تھے، انہوں نے شبیر کا لفظ بھی دیکھ کر استعمال کیا ہوگا 5ویں وغیرہ کی رعایت سے۔ اب ایک اور بند ہے، ایک اور بند تیزی سے، ہاں جی ہو جائے۔ ایک قطرے کو جو ایک قطرے کو جو دوں آپ، بست، ہاں بست ہے نا، جی ایک قطرے کو جو ایک بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بست بے سین توئے، ایک قطرے کو جو، یہ بھی پہلا بند ہے، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، کیا بات، سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ واہ واہ۔ تو یہ سب بہت مشہور ہیں۔ اب اس میں ذرا دیکھیے صنائی کہ ایک قطرے کو اگر میں بست کہتے ہیں پھیلاؤ کو، کھلنے کو، جیسے تصوف کی اصطلاح ہے قبض و بست، کہ دل گھٹنے لگے، احوال بند ہو جائیں تو قبض ہیں، احوال کی آمد جاری ہو رہے تو یہ بست ہے، نشاتیہ۔ تو مطلب اگر میں قطرے کو کھول دوں تو وہ سمندر بن جائے۔ آپ ذرا غور، یہ قطرے کو سمندر بنانے کے مضامین تقریباً تمام شاعروں نے باندھا ہے۔
یہ مضمون قطرہ دریا بن گیا، قطرہ سمندر بن گیا، یہ عام مضمون ہے۔ اب اس میں یہ فاعلی حیثیت پہلی مرتبہ انیس اختیار کر رہے ہیں کہ جیسے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ تو یہ جیسے عام سا ہے، لیکن انہوں نے اس عام سے مضمون، یعنی یہ جو روایت ہے یہ عام روایت ہے لیکن بڑے لوگوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روایت ہے، تو اس میں انہوں نے ایک انفرادیت پیدا کر کے دکھا دی، اور وہ انفرادیت یہ کہ پانی کی ایک بوند لاؤ میرے پاس اور سمندر، میں اسے سمندر بنا کے واپس کر دوں گا، سب کو چیلنج ہے آ کے دیکھ لیں، مطلب اس طرح کے تیقن کے ساتھ ہے۔ اور بحر مواج فصاحت کا تلا تم کر دوں، کہ میں اس قطرے کو سمندر بنا دوں اور پھر اس سمندر کو بحر مواج فصاحت بنا کر اس میں طغیانیوں کی ایک قطار پیدا کر دوں، واہ 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 واہ، اور ماہ کو مہر کروں، یعنی چاند کو سورج بناؤں اور ذروں کو انجم کر دوں۔ اب آپ اس میں ایک ان کی جیسے لگتا ہے سائنسی نظر بھی کچھ تھی، کیونکہ سورج کے آگے چاند ذرہ ہی تو ہے نا، یہ بات اس زمانے میں سوج گئی انہیں، ورنہ ہمارے یہاں مہر و ماہ برابر کے دو سیارے ستارے سمجھے جاتے تھے، تو کہنے ماہ کو مہر کروں، واہ، یعنی یہ ایسا کام ہے کہ آسمان پہ کروں گا، آسمان پر اپنی یہ قدرت اپلائی کروں گا تو وہ ماہ کو مہر کر کے دکھا دوں گا، یعنی چاند کو سورج بنا کے دکھا دوں گا، اور زمین پہ دیکھنا چاہو تو ذروں کو اکٹھا کرو، ہر ذرے کو ستارہ بنا دوں گا۔ کیا بات ہے، تو ذرے کو ستارہ اور ماہ کو مہر بنانا، یہ مطلب اپنی کوانٹیفیکیشن میں بھی متوازن ہے، جو اس زمانے میں شاید لوگ نہ سمجھ پاتے ہیں۔ تو گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، کہ گونگے کو میں فصاحت و بلاغت کا بادشاہ خطیب بنا دوں، مطلب یہ تاثیر ہے، صرف چیزوں کو کی قلب ماہیت نہیں کر دوں بلکہ آدمی کو ناطق بنانے میں جو ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہوں، گونگے کو بولنا سکھا سکتا ہوں، گونگے کو خطیب اعظم بنا سکتا ہوں، ماہر انداز تکلم، واہ اور واہ، سر ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیکنیک ہے نا انیس کی، یہ ایک تو یہ کہ مرثیہ مسدس میں محدود ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ جو 6 مصروں کا بند ہوتا ہے، اس میں آخری 2 مصروں کو جیسے آسمان سے لے آنا، مطلب اچانک کوئی بڑی بات کی طرح لے آتے ہیں، یہ ٹیکنیک بھی انیس کی دی ہوئی ہے، دبیر ہیں ان کے یہاں یہ نظر نہیں آئے گی۔ تو اب دیکھیں نا، یہ سب کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، اور نتیجے میں یہ 2 باتیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس بات وہ تو ہے کہ کر دوں، تو اب حال پہ آ گئے۔ حال یہ ہے کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، واہ واہ، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ تو چلو یہ سب کام کون کہے گا مجھ سے، یہ لوگوں میں اتنی بڑائی کی تو پہچان ہے نہیں کہ کہیں گے قطرے کو قلزم اور ذرے کو انجم بناؤ، تو لیکن یہ مجھ پر جو مصیبت تم لوگوں نے لاد رکھی ہے بلبلوں نے گلستاں میں، اس کا تو کچھ کرو، شرم کرو کہ تم کیسے آدمیوں کو درد سر میں مبتلا کر رہی ہو۔ واہ، تمہاری یہ بے رنگ فریادیں
یہ ایسا آدمی سنے گا جو گونگے کو خطیب بنا سکتا ہے؟ بہت خوب. وہ اب کہہ کے بلبلیں، مطلب تھوڑا اس میں 2-4 جملے بولنے کی اجازت ہو کہ درد سر ہوتا ہے، یعنی درد سر ہونے کا مطلب ایک بے کیفی سی ہو جاتی ہے. میں تو اپنے آہنگ میں رہتا ہوں نا، وہ آہنگ چاہے باہر نہ آئے، واہ. میرے اس آہنگ میں خلل پڑتا ہے بلبلوں کی بے رنگ فریادوں سے. اب دیکھنا یہ کہ بے رنگ فریاد کیا ہے. بے رنگی ایک تو ہوتی کہ جو بیزاری پیدا کرے، بے رنگی کا مطلب ہے کہ جس میں فرحت کا کوئی پہلو نہ ہو، اور دوسرا مطلب بہت دقیق ہے، وہ یہ کہ چلو پھول کے رنگ ہی کو فریاد میں گھول لیتی تو کچھ سننے کے قابل ہو جاتے، تو گلے صد رنگ کے عشق کا اظہار کر رہی ہیں اور وہ اظہار بالکل بے رنگ اور خسخسا اور بنجر ہے. تو یہ سب تماشا میرے آگے نہ کرو. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں جب جس سے محبت کا اظہار کرتا ہوں تو اس محبوب کو 2 بنا دیتا ہوں، ایک اپنے اظہار میں، ایک اپنی حقیقت میں. واہ. تو بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں کہ یہ جو محبوبوں کی بستی ہے، یہاں عاشقوں کی طرح اگر رہنا ہے تو بلبلوں کو چاہیے کہ میری شاگردی میں آئیں. میں انہیں یہاں کا سبق سکھا دوں گا، دوبارہ پڑھا دوں گا اور انہیں یہاں رہنے کے لائق بنا دوں گا، تاکہ ان کی فریادوں میں بھی ان کے محبوب کی رنگینی کا عکس پڑ جائے. پھر اس میں وہ ایک اور استادی ہے، وہ استادی ہے گلستاں کا سبق. گلستاں کا کیا سبق ہوتا ہے؟ مطلب باغ کا سبق یاد کریں. باغ کا سبق تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا. یہ گلستان سادی سمجھیں. ارے واہ. گلستان پڑھائی جاتی تھی نا پہلے، اس کے اسباق ہوتے تھے، باقاعدہ ہمارا نظام تعلیم تھا یہ. تو کہتے ہیں کہ گلستان جو اصلی گلستان، اس گلستان سے بڑا گلستان یعنی گلستان سادی، اس کا سبق آ کے بلبلیں مجھ سے یاد کریں. یعنی گلستان کے جو بیان شدہ حقائق ہیں ان سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے میرے پاس آئیں اور مجھ سے اس کا ایک ایک سبق ترتیب کے ساتھ یاد کریں. یاد کرنے میں بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ سیکھیں سمجھیں، یاد کریں. کہ جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ تم آؤ چلو میں یاد کروا دیتا ہوں، یہ تھوڑی کہتے ہیں بڑے ٹیکسٹ کے بارے میں کہ آؤ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں آؤ تم نہیں یاد ہو رہا، چلو آؤ میں یاد کروا دیتا ہوں. تو اس طرح کی حیثیت بلبلوں کو دے کر انہوں نے اپنی تعالی کے بیان کو جیسے ایک پڑاؤ پر آ کے روکا ہے اگلے پڑاؤ پر جانے کے لیے. وہ اللہ نے چاہا تو اگلی مرتبہ اس سے جو ملحق بند ہے وہ پڑھے. بڑی نوازش. واہ واہ واہ. اس کے باوجود تشنگی ہے اور وہ رہے گی. اب یہ ہے کہ آئندہ ہفتے جمعے کو رکھ لیں یا جمعرات کو؟ کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ آئندہ جمعرات کو ہی رکھ لیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ نہیں، یہ آپس میں مشورہ کر کے رکھیے، چاہے 15 روزہ رکھ لیں چاہے ہفتہ وار رکھ لیں، جو بھی مشورہ ہو جائے نا. تو ہماری تو لگام آپ کے ہاتھ میں، آپ جانتے ہی ہیں. ذہن نصیب. وہ آپ اگر اجازت دیں تو کچھ سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں، سوال جواب یا اصلاح کر دیں کوئی. لا حول ولا قوت معاذ اللہ. 7 قرآن درمیان. وہ ایک بڑا ہی بظاہر سہل ممدنہ ہے یہ. وہ حضرت حر کا جو مرثیہ ہے اس کے آخر میں حر کی شہادت پہ حر ایک جو ایک کہتے ہیں فقرہ
मिसरा है वो कि कुछ उड़ा दीजिए मौला मुझे नींद आती है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पे अभी ना कहलवाइए, घंटा मजीद लगेगा। ये जब हम जमिया अनासिर पे बात करेंगे ना, तो जी जी वो जी। ये मरसिए का के जो सबसे बड़े 2-4 मिसरे हैं, उनमें से एक मिसरा है, कुछ उड़ा दीजिए मौत। वो मुझे बकरा फारे से मैदान तहव्वुर था तहव्वुर। की मत। हाँ, ये तो इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन सरसरी करने से जरा शर्मिंदगी होगी, इसमें डूब के देखेंगे। जैसे वो एक और भी है कि घूंघट उठा तो बर्क सी चमकी लड़ाई में, हैं? घूंघट उठा तो बर्क सी चमकी लड़ाई में, हाँ नक़्ल हयात लेने लगी रूनुमाई में। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस पे बल्कि भी अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक नशस्त ऐसी हो कि इस तरह की बैतें और मिसरे जो हैं ना, वो लोग जमा कर लें और वो हमारे सामने रखें, भाई इस पे कुछ बात करो। एक नशस्त ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये कि आप अपने रविश से जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, और अपना हम आपके ऊपर ये नाजिल नहीं करना चाहते अपनी अपनी पसंद को, तो आप जैसे चाहें। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये एक मिसरा और ये एक शेर जो है, इस पे भी कुछ गुफ्तगू हो जाए अगली दफ़ा। हाँ, तो अगली दफा कर लेंगे ना, बस शुरू में रख लेंगे इसको। क्योंकि शुरू ये ही। उनका मिसरा जो है ये हमेशा ऐसा कचोका लगाता है कि कुछ उड़ा दीजिए मौला मुझे नींद आती है। हाँ, नहीं मतलब ये अजीब है, बस अब थोड़ा सा वो अजीब वो जब्त करके बात करनी पड़ेगी इस पे, तो ये जरा सा ठहर के उसको देख। सही सही। और अगर कोई ख़वातीन और हज़रात में से कोई सवाल पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें तो इनको आवाज़ खोल दीजिए। इनकी आवाज़ की जबाबंदी पे तो हम वैसे ही कायल नहीं हैं। नहीं, मैं कुछ सवाल नहीं पूछना चाह रहा, बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ बेंगलोर से ज्वाइन कर रहा हूँ और इंटरनेट का बहुत बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि अहमद जावेद साहब को लाइव सुनूं। उनके वीडियो मैं देखता रहता हूँ, उनसे एक बार मिलने का भी बहुत मुझे एक खुशनसीब लाहौर में मिला उनसे 5-6 साल हो गए और उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आप लोगों की वजह से मुझे उन्हें लाइव सुनने को मिल रहा है, मुझे बहुत पसंद आई ये बात। तो थैंक यू आपका वेरी नाम मच, और क्या है मैं भाई? जितनी हो सके ज्वाइन करूँगा। अहमद जावेद साहब, एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इस नशिस्त का कि ये शेर मीर अनीस का है कि नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ये अनीस का, मेरे ख्याल में अनीस का नहीं है, लेकिन अच्छा, बहरहाल कोई साहब हों जो तहकीक कर सकें। ठीक है। तो अगर कोई और सवाल नहीं है तो आप सबकी नकवी तरफ साहब से। नहीं बैठे हुए? जी, हिलाल नकवी साहब नहीं बैठे? लाल नकवी साहब का भी वही बेंगलोर वाला इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने मुझसे हाँ, कहा था कि उनको कुछ मसला है, लेकिन अच्छा। उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे, तो मेरे हाँ, ख्याल उन्हें में आज जरा आए। दरखास्त कीजिए कि वो जरूर वो इस बार असल में टोरंटो में हैं। हाँ वो कराची से टोरंटो गए हुए हैं अपने बच्चों के पास। हाँ हाँ। तो मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी जहमत की और मीर अनीस के वो पहलू उजागर किए जो हमारे महबूब गुमान भी नहीं थे। कमाल। यानी देखे वो जलवे के जो शामिल ईमान भी न थे। शायद अब मुबालिगा तो आप पे खत्म है, जाहिर है, वो तो शुरू ही में हमने कह दिया था। नहीं, वो मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक मिसरा है आपकी ना। बात से बात पैदा हो गई थी, वो एक बात मैंने अर्ज कर दी, तो वो उसका बीज आप ही ने फेंका था जमीन नहीं, वो वो उनका मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक मिसरा है ना में। कि जलवे वो देखे जो शामिल ईमान भी न थे। ये उनकी हाँ उनकी हमद का है ये। और हम हाँ। ऐसे तनाज़ात है कि हैरान भी न थे। हम्म। तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब हस्तनीस की तरफ से, तमाम सुनने वालों की तरफ से, हमारी तरफ से, अहमद भाई की तरफ से। और इंशाल्लाह फिर अगली नशिस्त में आप सबसे मुलाकात होगी। और बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत अपना इनायत। ख्याल और रखिएगा।
بہت شکریہ بہت بھائی. نوازش، بہت نوازش. خدا حافظ. نوازش، مہربانی. خدا حافظ. خدا حافظ.